جعلنا واجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، پروردگار عالم کی لطف و کرم کے ساتھ فلاح مولا کی محبت اور عقیدت کے ساتھ فرش عزا پر آپ بھی پہنچے اور میں آپ کی خدمت کے لیے پہنچا، اس یقین کے ساتھ کہ مجھ میں اہلیت تو نہیں، ان کی عطاؤں میں اہلیت ضرور ہے کہ میری بات وہاں تک نہ پہنچے مگر ان کی عطا مجھ تک تو پہنچتی ہے۔ نجات کا سامان تلاش کرتے ہوئے ماہ رمضان کی آخری شبیں اور ان شبوں میں سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی یاد اور ایک ایک مرحلے پر سورہ مبارکہ حج کا اختتام کرتے ہوئے اپنے نفس کے لیے تمام صاحبان ایمان جو حاضر ہوتے رہے خدا سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ امتحان دینے کے بعد امتحان کا نتیجہ اور نتیجے کے بعد جزا کا اعلان بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جملات کے اعتبار سے کہ عید الفطر کی شب میں فرشتہ خدا کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ آؤ روزہ رکھنے والوں صاحبان ایمان خدا کی طرف سے اپنے انعامات تو لے کر جاؤ۔ تو مالک کا احسان ہے کہ اس نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے دل سے پوچھئے جو روزے رکھتا تھا اور بیماری کی بنیاد پر اس سال نہ رکھ سکا، اور پھر آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب آپ نے ماہ رمضان کے آغاز میں گرمی کے شدت کو ملاحظہ کیا تو آپ کو ایک گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کام بھی کرنا ہے، جاب کے مسائل بھی ہیں اور گرمی کا مہینہ بھی ہے، لیکن کتنا آسانی کے ساتھ ماہ رمضان مکمل ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی شروع ہوا تھا اور ابھی ختم ہو گیا۔ اور اب وداع ماہ رمضان تو اپنے مقام پر چوتھے امام کا وہ انداز انشاءاللہ کچھ کل بیان ہو سکے گا۔ امام نے اس دعا میں ماہ مبارکہ رمضان کو اولیاء خدا کی عید کہا ہے۔ ہم عید الفطر کو مسلمانوں کی عید کہتے ہیں، امام نے پورے ماہ رمضان کو اولیاء خدا کی عید کہہ کر سلام کیا ہے کہ میرا سلام ہو تجھ پر اے اولیاء خدا کی عید ماہ رمضان، امام کا سلام اور پھر امام کے غلاموں کا بھی سلام ہو اس مبارک مہینے پر۔ چونکہ روزانہ کے ثواب کا ایک اشارہ مسلسل چلتا رہا، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت، خداوند عالم نے کتنی نعمتیں ماہ رمضان میں عطا فرمائیں، مادی اعتبار سے روحانی نعمتوں میں پروردگار عالم ہر مومن اور مومنہ کی حاجت پوری کرنے کا ثواب کل کے روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ ہر ایک مومن اور ہر مومنہ کی حاجت کو پورا کرنے کا ثواب، یہ دعوت فکر بھی ہے، خالی ثواب سے کام چلے گا یا کچھ عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ وہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے یا 2 رکعت نماز بعض جگہ مشہور ہو گئی قضائے عمری کی نماز کے طور پر، اور اتنی زیادہ شہرت اختیار کی کہ بہت آسان، سہل اور آرام پسند لوگوں کے لیے تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ 700 سال کی نمازوں کا مسئلہ حل ہونے کو جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے بہت آسان سی دلیل یہ ہے کہ مولا کائنات سے جو روایت منسوب کی جاتی ہے، اور روایت تو اپنے مقام پر رکھیے، پہلے ایک سوال ہے مولا کا، فرماتے ہیں جب کوئی تمہیں ہمارا فرمان کہیں سے ملے، کوئی ہمارا قول کہہ کر تمہیں بیان کرے اور تم اس قول کو جانچنا یا ناپنا یا تولنا چاہو، ترازو کا نام ہے قرآن مجید،
تم قرآن سے ملا کر دیکھو، اگر مطابقت قرآن ہو تو قبول کر لینا ہمارا ہی قول ہے، اور اگر مطابق قرآن نہ ہو تو اٹھا کر دیوار پر دے کر مارنا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم پر بنا دیا گیا ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے تو مومنین پر نماز کو وقت کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ خدا نماز کو وقت کے ساتھ لکھے؟ ہم چاہیں کہ ایک نماز اور 700 سال کی نمازیں یا 700 نمازوں کی بات کروں تو کتنا اچھا تھا، ایک ہی نماز پڑھتے، نہ اولاد کو ضرورت تھی نماز پڑھنے کی، نہ آبا و اجداد کو ضرورت تھی نماز پڑھنے کی، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیعان حیدر کرار کو نماز سے روکنے کی کوئی ایسی کیفیت ہو جو مولا کا نام لے کر ہی ہم کو نماز سے روکا جا رہا ہو؟ لہٰذا اگر کوئی مومن ایسی نماز کو دیکھے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ خیال ذہن سے نکال دے کہ اب اس کو کوئی نماز قضا ادا نہیں کرنی، جتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں یہ تو خدا کا کرم ہے قبلہ کہ اس نے قضا میں کوئی اضافی نماز رکھی نہیں ہے۔ اگر 2 قضا ہوئی 2 رکعت تو 2 ہی پڑھنی ہے بعد میں، اگر 4 رکعت قضا ہوئی تو وہ 4 ہی پڑھنی ہے۔ اگر سفر میں قضا ہوئی تھی اور قصر تھی آپ کی نماز تو اب حضر میں اپنے شہر میں رہتے ہوئے اگر اس نماز کی قضا پڑھیں گے تو 4 نہیں ہوگی، 2 ہی ہوگی۔ تو خدا نے اگر نماز کے مسئلے پر جتنا ہے اتنا ہی تو مانگا ہے، انسان اس کے بعد بھی راستے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ توجہ دلانے کے لیے کہ ہر سال کا مسئلہ ہے اور ہر سال یہ بات اٹھتی ہے، اور ماشاءاللہ علماء کے ذمہ داری کے اعتبار سے تقریباً صاحبان ایمان اس نماز کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کے اذہان عالیہ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اب کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو ہر مومن اور ہر مومنہ کی حاجت پوری کرنے کا ثواب کل کے روزے دار کے نامہ اعمال میں پروردگار عالم عطا کرنے والا 70,000 عریاں بدن لوگوں کو لباس پہنانے کا ثواب کل کے روزے دار کے نامہ اعمال میں 70,000۔ اچھا، اپنی اپنی حیثیت میں آپ تو ماشاءاللہ پردیس میں رہتے ہیں، آپ کو خدا نے اگر استطاعت دی ہے تو آپ اپنے وطن معلوف میں جہاں سے آئے ہیں، جہاں سے آپ یہاں پر آ کر رہتے ہیں، وہاں پر یہاں کی کرنسی کے فرق کے اعتبار سے بہت آسانی کے ساتھ کسی غریب کے لباس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں، اگر انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بہرحال اس میں ثواب تو اپنے مقام پر ہے کہ کل کا روزہ جو انسان مکمل کرے گا 70,000 عریاں بدن افراد کو لباس پہنانے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور 70,000 ایسے افراد کی خدمت کا ثواب جو اسلام کی سرحدوں کے محافظ ہوں کل کے روزے دار کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد چلتے چلتے روایت نے جملہ اور مکمل کر دیا کہ جتنی کتابیں خدا نے آسمان سے نازل کی ہیں کل کا روزہ ان ساری آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب بھی دلوا دے گا۔ آسمانی کتابیں کل ہیں کتنی کا 114۔ 4 کتابیں تو آپ کے ہمارے لیے لفظ کتاب کے نام سے مشہور ہیں، کتب آسمانی توریت زبور انجیل قرآن کہیے، اور 110 صحیفے ہیں جو حضرت آدم سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مختلف تعداد میں نازل ہوتے رہے۔ ان ساری کتابوں کی تلاوت کا ثواب کل کے روزے دار کو خدا صرف روزہ رکھنے پر دے دے گا، الگ سے اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو الگ سے بونس ملتا نا عید کا، ہاں ملتا ہے نہیں ملتا؟ بعض اداروں میں ملتا ہے شاید، بعض میں نہیں ملتا ہوگا۔ تو بونس جو ملتا ہے تو کیا الگ سے کام لیا جاتا ہے؟ ہاں بہت سے ہیں ادارے ایسے
جو بونس دیتے ہیں نا اس سے پہلے 2-4 گھنٹے کام لے لیتے ہیں. خدا نے کوئی ایکسٹرا کام آپ سے نہیں مانگا ہے. کل کا وہی روزہ, کچھ نہ کرنے کا نام روزہ, کچھ بھی نہیں کرنا. صبح سے شام تک کرنا کیا ہے؟ کچھ نہ کرنے کا نام روزہ. جب خدا کچھ نہ کرنے پر اپنی اطاعت میں اتنا کچھ دیتا ہے تو کچھ کرنے پر کیا کچھ نہ عطا فرمائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور شاید آپ کے یہاں چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں, چھٹیاں ہو جائیں گی تو بہت آسان روزہ. کل کا بعد چھٹی ہے یا نہیں معلوم مجھے نہیں. چھٹی اگر ہو جائے گی تو بہت آسان روزہ ہے ان کا. چھٹی ہے 9 دن چھٹی ہے ماشاءاللہ. لیجئے تو اب جن کی چھٹی ہے ان کے لیے تو یہ روزہ جو ہے وہ کل کا بالکل بینیفٹ میں ہو گیا. کچھ نہ کرنا بلکہ آرام کرنا. ہاں تو اب ثواب بھی آپ نے سن لیا اور دعا کے جملے سنے. اور اب جو محنت کر رہا تھا میں ماہ رمضان کی پہلی شب سے آپ سے بار بار کہتا تھا کہ دعا میں جو فیہ استعمال ہو رہا ہے روزانہ کی دعاؤں میں, اس سے ایک تو وہ دن مراد جس میں دعا پڑھی جا رہی ہے اور ایک پورا مہینہ مراد ہے. تو اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر, پروردگار تو مجھے عطا فرما آنے والے کل کے روزے میں پورے مبارک مہینے میں شب قدر کی فضیلتیں. ایک پوری بحث ہو سکتی ہے کہ شب قدر تو ہو چکی ہے, آپ 27ویں روزے کو دعا کیوں مانگ رہے؟ یہ تو ماہ رمضان کی 23 کو مکمل ہو گیا. تو بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 2 طرح کی روایات ہیں شب ہائے قدر کے بارے میں. ایک 19 کی شب اور ایک 21 کی شب اور ایک 23 کی شب. اور ایک روایت کے اعتبار سے ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی ہر تاقرات 21, 23, 25, 27 اور 29. اور 29 تو خاص طور سے زیادہ معتبر, زیادہ محترم باقی تمام راتوں کے مقابلے میں, کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن راتوں کی شب داری کا خاص انتظام کرتے تھے, ویسے تو مولا سوتے ہی کب تھے, لیکن جو ہمارے اور آپ کے لیے آپ نے تعلیمات عنایت فرمائیں اس میں خاص رات ہے لیلۃ العید, شب داری کی رات, شب داری جاگنے کی رات, عبادت کی رات. اور وہی شب 29ویں شب شب قدر. تو ایک قول معصوم کے اعتبار سے اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر, پروردگار تو مجھے عطا فرما اس پورے مہینے میں. اب بات آ گئی پورے مہینے میں, نہ کہ 27 میں, نہ کہ 23 میں, نہ کہ 29 میں, پورے مہینے میں شب قدر کی برکتیں. آپ کو یاد ہے پچھلی شب قدر کی برکتیں ختم ہوئی ہیں اس شب قدر کی آمد پر, اور اس شب قدر کی برکتیں ختم ہوں گی اگلی شب قدر کی آمد پر. تو دعا تو مکمل ہے نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پروردگار کی بارگاہ میں جو اللہ کے رسول کی دعا ہے اس میں ایک جملہ یہ, اور اس کے بعد ایک اور جملے کی وضاحت کر کے سورہ مبارک حج کا آغاز کرتے ہیں. آپ فرماتے پروردگار مجھ پر سے بوجھ کو اتار دے, خود عنی, اتار دے مجھ پر سے بوجھ کو. کون سا بوجھ؟ گناہوں کا اور معصیتوں کا, نافرمانیوں کا. اس نے کمر کو جھکا دیا ہے, پروردگار اس بوجھ کو اتار دے. اور اے پروردگار میرے امور کو موڑ دے, سیر اموری فیہ, میرے امور کو موڑ دے. کدھر موڑ دے؟ من العسر الی الیسر, موڑ دے مشکلات سے آسانیوں کی طرف میرے امور کو. اچھا ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, بسا اوقات ہمارے یہاں کچھ کچے اذہان کے لوگ ہوتے ہیں, نحوست کے الفاظ کو ایسا بٹھا کے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی بہت سے مسائل میں اپنی خطاؤں کو تلاش نہیں کرتے بلکہ بیچارے حیوانات پر, دنوں پر, لوگوں کے آمد پر, اس پر نحوست کو فٹ کر دیتے ہیں. سامنے سے کالی بلی راستہ کاٹ کے چلی گئی, جہالت کی انتہا. حالانکہ بلی کا راستہ کاٹ دینا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ نہیں اس سے راستہ بدل دو. اور اب وہ بچپن سے جو چلی آتی تھی باتیں
یا اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، خالی آپ کے یہاں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے یہاں بھی ہے. بناتے ہی نہیں بلڈنگ میں 13واں فلور، 12 کے بعد ڈائریکٹ فلور نمبر 14 ہوتا ہے. 13واں کہاں گے بھائی؟ کا 13واں منحوس ہوتا ہے. تو باتیں ہر قوم کی جہالت کی الگ الگ ہوتی ہیں. بات کیا ہے؟ علم کیا ہے، تہذیب اور آداب کیا ہیں. خدا نے کسی شے کو منحوس نہیں بنایا، کسی شے کو منحوس نہیں بنایا. خدا نے ہر شے کو بنایا ہے برکت اور نحوست دونوں سے ہٹا کر. اب انسان اسے جس کام میں استعمال کرے. اصل نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی ہوتی ہے، نہ کہ دنوں کی، تاریخوں کی اور کچھ جانوروں کی. البتہ بعض روایات ضعیفہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر کہا جاتا ہے فلاں تاریخ نحس ہے، فلاں دن نحس اکبر ہے، اس میں یہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو، یہ کام سے. تو یہ پھر دعا کس کام کے لیے؟ سیر اموری، میرے کام کو موڑ دے، میرے کام کو موڑ دے. من العسر الی الیسر، کہاں سے موڑ دے؟ مشکلات سے نکال کر آسانیوں کی طرف موڑ دے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے. پھر کبھی انشاءاللہ یہ موضوع رکھیں گے، اس طرح کے تمام مسائل جو ہمارے یہاں معروف ہو چکے ان کے حوالے سے معصوم نے کیا فرمایا. خالی اس موضوع پر ایک جملہ معصوم کا فرماتے ہیں، جب کسی نے سوال کیا مولا سے کہ مولا فلاں تاریخ نحس، تو اس میں یہ کام نہ کیا جائے. امام فرماتے ہیں اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو اور ہم آل محمد کی محبت پر اعتماد رکھتے ہو، تو یاد رکھو تمہیں دنیا کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو بات تھوڑی سی تھی، آگے بڑھ گئی. سیر اموری، قرآن مجید فرقان حمید میں بہرحال یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے. انا مال عسر یسرا، ہر ایک عسر کے ساتھ یسر ہے، اور یسر کے ساتھ ایک عسر لگا ہوا ہے. ایک آسانی ہے، ایک مشکل ہے، ایک مشکل ہے، ایک آسانی ہے. البتہ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کسی کام میں مشکل اور ہوتی ہے اس میں آسانی. کسی کام کو سمجھتا ہے آسان اور اس میں ہوتی ہے مشکل. قرآن کی آیت موجود ہے، سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 216 کے الفاظ ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم. ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو اچھا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ من حیث نتیجہ قرار پائے. تو بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، وہ خراب ہوتا ہے، یہ خراب ہے، وہ اچھا ہوتا ہے. اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ پروردگار میرے امور کو موڑ دے عسر سے یسر کی طرف. اور اس کے بعد سورہ مبارکہ حج، اور سورہ مبارکہ حج میں ہم نے آیات پڑھتے پڑھتے کل مخصوص طور پر ایک آیت الگ سے پڑھی اس کے آخری حصے میں سے. اس سے پہلے کی چند آیتیں ان کا معافی ضمیر بیان کروں پروردگار عالم کے حوالے سے، خلاصے آیات بیان کروں. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاظ کیا ہیں؟ بے شک کہ پروردگار حق ہے، اور وہ جس کو پکارتے ہیں خدا کو چھوڑ کر وہ سب باطل ہیں. حق کی تعریف کیا ہے؟ جو خود قائم ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اپنے قیام میں استحکام رکھتا ہو، اسے حق کہتے ہیں. اب جو خدا سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اسے برحق کہتے ہیں. تو خدا حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور روایت نے کتنی بار سمجھایا اور اللہ کے رسول نے یہ مصدع سنایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق. اب اگر خدا کو تلاش کرنا ہے تو خدا ملے گا نہیں جب تک کہ علی کو تلاش نہ کر لیا جائے. تو حق اگر خدا ہے تو خدا کا مخالف کون؟ هو الباطل.
تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل ہے، تیسری کوئی چیز درمیان کی نہیں ہے، یا انسان حق پر ہے یا انسان باطل پر۔ تو جو خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارا جائے وہ باطل ہیں، اور خدا ہی برحق پروردگار عالم ایسا حق ہے، کسی کا محتاج نہیں اپنے قیام میں اور اپنے استحکام میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک کہ پروردگار علی بھی ہے اور کبیر بھی ہے۔ علی کسے کہتے ہیں؟ یہ جملہ آ چکا ہے، علی کہتے ہیں بلند کو، خدا نے اپنے آپ کو علی کہہ کر پھر کبیر کہا ہے، اور اسی نے اپنے نام سے مشتق کرتے ہوئے اپنے بندے کو علی کہہ کر ہمارے لیے بندگی کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ ہم اس علی کو کیسے پہچانتے؟ اس نے ایک علی ہم میں بھیج دیا کہ اس کو پہچانے تو وہ علی سمجھ میں آ جائے۔ ان اللہ هو العلی الکبیر، میں نے آپ سے کہا سورہ مبارکہ حج کے اندر 8 آیتیں ایسی ہیں جن میں خدا کے نام استعمال ہوئے اللہ کے خاص اسم ذات کے بعد 2 کر کے۔ لا ہوا خیر الرازقین آ گیا تھا، لا علیم حلیم آ چکا ہے، لا عفو غفور آ چکا ہے، سمیع بصیر آ چکا ہے، اور اب آ گیا علی الکبیر۔ ٹھیک، الم ترى، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے نازل کیا، بے شک کہ اللہ نے نازل کیا آسمانوں سے پانی کو، کیا تو نہیں دیکھتا؟ اور اس پانی کے نازل ہونے سے پس زمین ہو جاتی ہے سرسبز، مخضرہ ہو جاتی ہے سرسبز، اسی سے لفظ خضر ہے، سرسبز مخضرہ، خضر اخضر، اور اگر بہت ہی دقت کے ساتھ کرو اخضر، ہاں جیسے دالین میں، تو یہ زمین کیا ہو جاتی؟ سرسبز ہو جاتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، اتنی سخت زمین ہے کہ اس کا سینہ چیرنا آسان نہیں تھا۔ خدا نے پانی کو نازل کیا، پھر بیج میں اتنی طاقت دی کہ اس نے اپنے کور کو کھولا، اور کور کو کھول کر نکلا اور زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکل آیا۔ حالانکہ زمین کی کشش ثقل اوپر سے نیچے کھینچتی ہے، اور یہ اتنا سا پودا نیچے سے اوپر چلا ہے، زمین کی کشش کے برخلاف چلا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، زمین کی کشش کے برخلاف چلا ہے۔ زمین تو کھینچتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف، اور یہ چلا ہے نیچے سے اوپر کی طرف۔ تو اگر خدا کسی بیج میں، بہت غور کیجئے گا، ایسا بیج جو بالکل اندھیری زمین میں گڑھا کھودنے کے بعد ڈال دیا جائے، اس بیج میں خدا اگر اتنی طاقت دے سکتا ہے، جو بیج پردے غیب میں تھا اس میں اتنی طاقت آ جائے کہ پوری زمین کی کشش کو توڑ کر اس کے خلاف چلا جائے، تو اگر خدا اپنی حجت کو پردے غیب میں رکھے تو پھر زمانے کی طاقت کے خلاف کیوں نہ اس کی طاقت سمجھ میں آئے۔ نظام ہے پروردگار عالم کا انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور جب پانی کو نازل کیا تو اس نے زمین کو اس کے ذریعے سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک کہ اللہ نہایت عمدہ اور باریک کام کرنے والا، لطیف عمدہ اور باریک کام کرنے والا، خبیر عمدہ اور باریک کام کی آگہی اور مسائل کو جاننے والا، کون سے پھل میں کیا دینا اور کون سے پھول میں کیا دینا۔ اللہ اکبر، انسان اتنا جلدی بول نہیں سکتا جتنا جلدی خدا ان اشیاء کو خلقت کا روپ عطا کرتا ہے۔ ہم تو پھل کھا کر چھلکا پھینک دیتے ہیں، بیج کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، جبکہ بیج کے بارے میں روایت ہے کہ معصوم علیہ السلام کے پاس ایک پورا بیج کا بھرا ہوا کھجور کا ایک ٹوکرا ہے یا ایک بوری ٹائپ کی ہے، اور جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ کیا ہے، فرمایا مستقبل کا کھجوروں کا باغ ہے۔ امام نے بیجوں کے بھرے ہوئے، گٹلیوں کے بھرے ہوئے ایک تھیلے کے بارے میں فرمایا کہ مستقبل میں ایک کھجوروں کا باغ بننے والا، تو میں نے کھجوروں کے باغ کو اٹھایا ہوا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سوچئے پروردگار کا نظام،
آپ تو شارجہ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، گرمی کیسی پڑ رہی ہے؟ ہاں، اس گرمی میں آپ کو اگر کھڑا کر دوں میں صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں، تو کیا ہوگا؟ چھوٹا سا پودا جب نکلتا ہے یہیں شارجہ کے اندر، جو گھاس نکل رہی ہے وہ صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں رہتا ہے، صبح سے شام تک دھوپ میں رہتا ہے، اسے کوئی سایہ نہیں ملتا، اور باوجود اپنی کمزوری کے وہ سورج سے توانائی کو حاصل کر کے مرتا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ تو خدا لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اور یہ جتنے نام خدا کے آ رہے ہیں بہت غور کیجئے گا، آہستہ آہستہ یہ بات اپنے اذہان تک محفوظ کر لیجئے گا کہ خدا کے ناموں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ لطیف خبیر، علی کبیر، سمیع بصیر، عفو غفور، ہاں، علیم حلیم۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہی ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں، لہو اس کا ہی تو ہے، وہی تو مالک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اس کا مالک، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کا مالک ہے۔ تو ملکیت کے اعتبار سے خدا کی ایک اور صفت سامنے آ گئی، خدا مالک ہے۔ کس کا مالک ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ خدا آپ کا بھی مالک اور آپ کے بچوں کا بھی مالک۔ بڑے پریشان ہیں بچوں کے لیے۔ امام فرماتے ہیں اگر تمہارے بچے خدا کے دوست ہوں گے تو خدا اپنے دوستوں کو ضائع برباد نہیں ہونے دیتا، اور اگر تمہارے بچے خدا کے دشمن ہیں تو تمہیں کیا فکر ہے خدا کے دشمنوں کے لیے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن اس کا مطلب ذمہ داریوں سے فرار نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہوتی ہے، بہت سے اقوال پڑھ کر اگر وضاحت نہ کی جائے تو بات سوء استفادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی اپنی ذمہ داری، محبت، وہاں ان کا خیال رکھنا، ان کو یہاں سے پیسے بھیج کر نان نفقہ مکمل کرنا وہ الگ بات، لیکن حد سے زیادہ واجبات کو، مستحبات کو ادا کر کے بھی اب آپ خام و خواہ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ اقوال معصومین نے انسان کو ٹینشن سے نکالا ہے، ورنہ انسان اپنے وطن سے باہر جاب نہیں کر سکتا تھا۔ بچے کیا کر رہے ہوں گے، گر گیا ہوگا، اٹھایا ہوگا، کہیں خون نہ نکل آیا ہوگا، یہ تمام مسائل ذہن میں آتے ہیں۔ پھر کیا کر سکتے تھے آپ؟ کچھ نہیں۔ امام نے بہت آسان راستہ بتا دیا کہ اگر وہ خدا کے دوست ہیں، اس کا مطلب ہے اپنے بچوں کا خیال کرنے سے پہلے یہ خیال کرو خدا کے دوست ہیں یا نہیں۔ اگر دوست ہیں پھر مطمئن رہو خدا اپنے دوستوں کو برباد نہیں ہونے دیتا۔ بے شک کہ اللہ غنی ہے، ایسا غنی، بہت سے لوگ غنی ہوتے ہیں مگر کنجوس ہوتے ہیں، غنی ہیں، غنی کا مطلب مالدار ہیں لیکن بخیل ہیں۔ اچھا، مالدار کے بعد اگر بخیل نہیں ہیں، سخی ہیں، تو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، مالدار بھی ہیں اور سخی بھی ہیں، لیکن جو مالدار اور سخی ہیں وہ اپنا پیسہ نہیں دیتے، وہ خدا کا ہی پیسہ دیتے ہیں۔ جیسے میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ انسان کو ساری نیکیاں یاد آتی ہیں خمس نکالتے وقت۔ معاف کیجئے گا، ہوتا ہے کہ فلاں کی امداد، فلاں کا مسئلہ، فلاں، اس خمس کے مسئلے پر ہی کیوں چھوڑ دیں خمس کی باتیں؟ لوگ گھبراتے ہیں مولوی صاحبان سے، یہ پھر شروع ہو گئے خمس کرنے، نہیں، چھوڑ دیں اس کو۔ فطرہ، زکوٰۃ فطرہ، آپ نے اگر کسی مومن کی مدد کرنا ہے تو فطرہ ہی کیوں؟ فطرہ ہے کتنا؟ 15 درہم، اس سے کیا بنے گا؟ 3 کلو آٹے سے کیا بنے گا؟ اس میں سے آپ ڈھونڈ لیں کہ مستحق کی مدد کریں، بھائی کی، بہن کی، بھانجے کی، بھانجی کی، نہ اس کے کہ آپ کے پاس جو خدا نے اس کے علاوہ دیا ہے، یعنی اپنے مال سے مدد کرنے پہ تیار نہیں انسان، اور غنی ہے، سخی بھی ہے، مگر مال سے مدد بھی کرے، اپنے مال سے بھی کرے، تو اپنا مال ہے کب؟ جتنا مال ہے سب خدا کا ہے۔ دلیل چاہیے، اپنا ہوتا تو اپنے اختیار میں ہوتا، ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر جس کے ہاتھ میں گیا اس کا ہو گیا، مال تو پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے، من انتا کہ آپ ہو کون، گیا مال، اور اب جو چاہے اس کو ویسے خرچ کر دے، آپ کا میرا اختیار ختم ہو گیا۔ مولا
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ فرماتے ہیں اپنے فرزند سے نصیحت فرماتے ہوئے، اور ہم اور آپ سب کے سب مراد معصوم میں شامل ہیں، کہ بیٹا اپنے مرنے کے بعد اتنا زیادہ مال مت چھوڑنا کہ اس کے بعد لوگ اس کے خرچ کرنے پر غور کرنے لگیں۔ یہ جملے وضاحت کے میرے اپنے ہیں، قول معصوم کو میں وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے کے بعد مال مت چھوڑنا، لیکن کیسا مال؟ ایسا مال کہ جو انسان چھوڑ کر جائے تو پھر سوچے اولاد اتنا سارا مال، اکاؤنٹس اتنے ہیں کہ کون گنے، کون شمار کرے، کہاں خرچ کرے۔ امام فرماتے ہیں اگر اتنا مال چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو بیٹا تمہارے جانے کے بعد اگر تمہارے ورثاء نے اس کو نیک کام میں خرچ کیا تو ثواب ان کو ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر تمہارے ورثاء نے تمہارے مرنے کے بعد اس کو کسی برے کام میں لگایا تو سزا ان کو بھی ملے گی، تم کو بھی ملے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ صرف وہ ذمہ داری شریعت نے رکھی ہے کہ بچے فقیر نہ ہو جائیں، ہاتھ پھیلانے کے مجبور نہ ہو جائیں، ان کے سر چھپانے کی جگہ ہو، ان کا قوت لا یموت ہو، بس جو ذمہ داری شریعت نے رکھی ہے اس کے بعد جتنا کار خیر کر سکتے ہوں اپنے ہاتھ سے کر کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مگر اللہ کون کا؟ اللہ غنی بھی اور حمید بھی ہے، ایسا غنی ہے کہ غنی کریم سخی عطا کرنے والا، اور حمید لائق تعریف ایسا کہ وہ جب دولت کو عطا کرتا ہے تو اس میں اپنا کوئی پرسنٹیج نہیں رکھتا، دیتا ہے خدا تو خدا کا کوئی مفاد نہیں ہے، انسان کو عطا کرنے میں خدا کا کوئی مفاد شامل نہیں ہے، وہ ایسا غنی ہے، عطا کرتا ہے کرم کے ساتھ، اور انسان جب کسی کو دیتا ہے تو پھر اس کے تشکر آمیز نگاہوں کے انتظار میں رہتا ہے، کہیں تو جھک کے سلام کرے، ابھی دیے تھے پیسے اس کو۔ الم ترا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ زمینوں میں تمہارے لیے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ دونوں آیتیں ایک مخصوص پیغام کے ساتھ، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں وہ اللہ کا ہے۔ اس کے بعد الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، خدا نے جو کچھ زمین میں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس کا مسخر تمہارے لیے کر دیا۔ اب جو کچھ زمین میں جو کچھ ہے، بہت غور کیجئے گا، آج اگر کوئی جدید ترین ترقی یافتہ دور میں ہم بغیر موسم کے پھل، بغیر موسم کی سبزیاں زمین سے حاصل کرنے پر قادر ہیں تو یہ آج کی ہماری جہالت کے پردے اٹھے ہیں۔ خدا تو برسا برس سے کہہ رہا ہے سخر لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، جیسے چاہو اسے استعمال کرو، چاہو تو اس سے زمین پر مضبوط محل بناؤ یا اس سے اپنی مرضی کے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آگے پہنچ کے انسان اور ترقی یافتہ ہو جائے کہ ایک ہی پھل میں 4 پھلوں کا ٹیسٹ شامل کرنے پر اس کی تیاریاں مکمل تو ہونے کو جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے مارکیٹ میں ایسا پھل آ بھی جائیں۔ تو اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، لکم، تم سب کے لیے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، والفلک، اور کشتیوں کو۔ کون سی کشتیاں؟ تجری فی البحر، جو چلتی ہیں پانی کے سینے پر۔ کیا شان ہے خدا کی! واقعاً تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں اگر پانی پر کشتی نہ چل سکتی ہوتی، اب کوئی کہے کہ میں نے کشتی ایجاد کی ہے، کشتی ایجاد کرنا اور ہے، کشتی کو پانی پہ چلانا اور ہے، تم نے چلایا نہیں ہے۔ خدا نے پانی کو فطرتاً ایسا بنایا تھا کہ اس پر کشتی چل سکے، تم نے خالی خدا کے بنائے ہوئے کو استعمال کرنا سیکھ لیا، نہ کہ بنایا ہے۔ تو کشتی اور بڑے بڑے جہاز، کارگو، ایسا کارگو
کہ ساری باتیں چھوڑتے ہوئے خالی ایک بات کہوں گا، سب سے اہم ترین ذریعہ کارگو کس کے لیے؟ آئل کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ یہ راستہ بند ہو جائے اور جہاز پانی میں کھڑے ہو جائیں یا ڈوب جائیں تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں پہیہ بیٹھ جائے گا ترقی کا، کیونکہ آئل ٹرانسفر نہیں ہوگا، اور آئل ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اتنا زیادہ مقدار میں، نہ تو یہ ممکن ہے کہ بائی ایئر جا سکے، نہ یہ ممکن ہے کہ بائی روڈ جا سکے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ ہر جگہ پائپ لائنز ڈال کر پہنچایا جا سکے۔ سب سے سستا ترین کارگو ٹریول آئل خاص طور سے وہ ہے شپمنٹ، جو خدا نے فلک کے نام سے یاد کیا، والفلک تجری فی البحر۔ انسان سوچتا ہی نہیں، آئل گاڑی میں ڈلواتے ہیں، پھر سوچیں یہ آیا کہاں سے، ٹرانسفر کیسے ہوا؟ کیا کشتیاں خدا نے بنائی ہیں جو پانی میں اس کے حکم سے جاری و ساری ہیں؟ اور اس کے بعد ایک اور کیفیت، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس نے آسمان کو روکا ہوا، یمسک پکڑا ہوا ہے، امسک امساکیہ، جو آپ افطار کے ٹائم ٹیبل کو عربی میں امساکیہ کہتے ہیں۔ امساک یعنی کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، یمسک اس نے روکا ہوا ہے۔ کس کو روکا ہے؟ آسمان کو۔ کس سے روکا ہے؟ ان تقع علی الارض، زمین پر گرنے سے آسمان کو روکا ہوا ہے۔ مثال میں آپ کو کیا دوں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب بچہ مجھے پانی لے کر آپ کو پلانے کے لیے پہنچا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا یہاں پر آ کر، چھوٹا بچہ ہے، اس کا ہاتھ ہل رہا ہے، میں کہتا ہوں بھائی پیچھے کرو اس کو، آپ مجھ پہ کہیں گر نہ جائے، مجھ پہ کہیں گر نہ جائے۔ اگر کوئی چیز معلق ہو میرے اوپر اور کوئی اس کو تھامے ہوئے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات میں کہ خدا نے زمین کے ٹکڑے کو جب حکم دیا کہ اوپر لا کر روک دیا جائے کہ اگر تم کفر سے باز نہیں آتے تو تم پر یہ ٹکڑا گرا دیا جائے گا، ایسے آسمان کو خدا نے روکا ہوا ہے۔ دو طرح کی قوتیں ہیں، قوت دافعہ، قوت جاذبہ۔ ایک وہ ہے جو آسمان کو روکے ہوئے زمین سے فاصلے پر، اور ایک وہ ہے جو اس کو قریب، اس کو اس انداز سے لیے ہوئے ہے کہ نہ فاصلہ کم ہوتا ہے نہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے، کم ہو تو زمین تباہ ہو جائے۔ اللہ بِإِذْنِهِ، خوب خالی اس کی اجازت کی، صرف اذن کی، اجازت کی دیر ہے، پورا آسمان زمین پر گر سکتا ہے، صرف اس کی اجازت کی دیر ہے۔ اللہ بِإِذْنِهِ۔ لوگ سوچتے قیامت کیسے آئے گی، کیسے آئے گی، کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ کون کون سے ٹاور گرائے گئے دنیا میں اور کیسے گرائے گئے، پورا معلوم ہے آپ کو، کس طرح کے دھماکے کیے گئے، کس طرح کے ڈرامے کیے گئے، سب معلوم ہے آپ کو۔ تو بات کیا ہے کہ جب کسی چھت کو گرانا ہو تو چھت کے ستون نکالے جاتے ہیں نا، تب چھت گرتی ہے نا۔ خدا نے آسمان کو روکا ہوا ہے بغیر ستونوں کے، یا ستون ہے مگر دکھائی نہیں دیتے، روکا ہوا ہے، اور ایسے روکا جیسے ابھی چھوڑ دے تو پورا آسمان زمین پر ایسے آ گرے کہ زمین اپنے رہنے والوں کے سمیت برباد ہو جائے۔ تو اب تو انسان کو پھر ڈرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ آسمان سر پہ لٹکا ہوا ہے۔ یمسک السماء، روکے ہوئے وہ آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پہ نہ گر پڑے۔ ان اللہ بالناس، بے شک کہ اللہ انسانوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف بھی رحیم کے معنی میں آتا ہے، مگر رؤوف رحمت کے مبالغے کو کہتے ہیں، شدت رحمت کو رؤوف کہتے ہیں، شفقت و الفت کو رؤوف کہتے ہیں۔ خدا انسانوں کی محبت میں آسمان کو روکے ہوئے ہے، حالانکہ زمین کے رہنے والے خدا کی محبت میں سجدہ نہیں کر رہے، مگر خدا انسانوں کی محبت میں آسمان کو روکے ہوئے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔
اس کے بعد الفاظ ہیں وہی تو پروردگار جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، زندہ کیا، احیاکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا بھی، ثم یحییکم، تمہیں زندہ کیا، تمہیں مارتا ہے، کوئی کسی کو نہیں مارتا اور نہ مار سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، ٹھیک ہے قاتل ہے جس نے قتل کیا، ظالم ہے جس نے ظلم کیا، مگر روح کی انقطاع کا تعلق خدا کے حکم سے ہے۔ بسا اوقات ہم نے ایسے ایسے مشاہدات کو پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، تاریخ انبیاء میں اپنے مقام پر، تاریخ غیر انبیاء میں بھی، پورے کی پوری عمارت گر پڑی، نیچے ایک شخص زندہ بچا ہوا رہ گیا، سب مر گئے، بچی یا بچہ چھوٹا بچا ہوا رہ گیا۔ کیوں بچ گیا یہ؟ جبکہ ناممکن تھا بچنا۔ اس کا مطلب ہے جہاں لفظ ناممکن آ جائے ہمارے لیے، وہاں سے خدا کا ممکن شروع ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ آخری حد ہے، اس کے بعد خدا کی حدود کو سمجھنے کے لیے انسان غور کر سکتا۔ اس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک کہ انسان بہت زیادہ ہی ناشکرا اور انکار کرنے والا ہے۔ ہر امت کے لیے خدا کہتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ واضح کیا تھا۔ تو اب جو کافر اہل کتاب ہیں وہ تم سے اس اسلام کے بارے میں جھگڑا نہ کریں کہ تم یہ کہاں سے شریعت لے کر آ گئے۔ ہم نے ہر امت کے لیے شریعت کو الگ الگ رکھا ہے۔ تو ان کے زمانے میں جب ان کے نبی آئے تھے تو ان کی شریعت ان کے زمانے کے اعتبار سے تھی، اور اب آپ کے لیے آپ کے زمانے کے اعتبار سے آپ کی شریعت ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت، ایک راستہ بنایا ہے، اور آپ ان کو بلائیے اپنے رب کی طرف، بے شک کہ آپ ہدایت مستقیم کے راستے پر واقع ہوئے ہیں۔ اور پھر بھی اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کہیے اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم انجام دیتے ہو، اور قیامت جب آئے گی تو اللہ فیصلہ کر دے گا کون صحیح تھا اور کون غلط۔ کیا مطلب کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوگا؟ ابھی فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی پر حقیقت آشکار ہے اور کسی پر جہالت تعصب کے پردے پڑے ہوئے۔ قیامت میں سارے پردے اڑ جائیں گے، پھر سب کے سب دیکھ لیں گے کہ کون حق تھا اور کون باطل۔ اس کے بعد ترجمہ آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کے سب اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک کہ یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت معمولی سے ہیں۔ یسیر، یسیر کا ترجمہ کیسے کروں؟ خدا کے لیے لفظ معمولی بھی ہمارے لفظ کی طرح سے نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کسی کو کام دیں آپ اس مسجد امام بارگاہ کا، تو وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ محراب میں کیا ہو رہا ہے، اس روم میں کیا ہو رہا ہے، اس روم میں کیا ہوتا ہے، اس روم میں کیا ہوتا ہے، تو وہ ساری جگہ کی معلومات رکھے تھک جاتا ہے، اور ان کو لکھے، مینٹین کرے کہ کون سی مقام پر کون سی پرابلم آ رہی ہے۔ خدا کہتا ہے سب کا علم اس کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے اپنے سے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑنے والے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر خدا کی، جبکہ ان پر تو نہ تو خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے، نہ برہان اتارا ہے، نہ کوئی ان کے پاس رہبر آیا ہے، نہ ان کی عقل کہتی ہے بتوں کو، بندوں کو، جانوروں کو پوجنا خدا کے مقابلے پر۔ نہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم ہے، اور نہ ان کی جہالت کے بعد کوئی ان کی مدد کی جرات کر سکے گا۔ نہ ان کی جہالت کے بعد کوئی ان کی مدد کی جرات کر سکے گا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بہت غور کیجئے گا، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کیا اس پورے چیپٹر کو تاکہ سورہ حج کے آخر کو مکمل کر سکیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں
تو آپ دیکھتے ہیں کافروں کے چہروں پر منکر واقع ہو جاتا ہے. اچھا وہ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہو منکر، ہم ہر ایک منکر کو منکر کہنے لگے، وہ الگ بات ہے کہ جو انکار کرتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس کو منکر، اب منکر کہنے لگے. منکر کون؟ کہ اس کا چہرہ بتا دیتا ہے. اس لیے کہ انسان چھپا لے ہاتھوں سے اپنے تاثرات کو، چھپا لے پاؤں سے اپنے تاثرات کو، بہت گھونٹ پی کر رہ جائے، مگر اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ اس کے اندر کی خبر کو چھپانے میں ناکام ہوتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، روشن آیات، حجت والی باتیں، دلیل والی باتیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزہ مکمل کرو رات تک، اور رات کی تعریف بیان کرتے ہیں، یا جب ان سے اور دیگر مسائل پر آیتیں پیش کی جاتی ہیں، کھلی ہوئی آیتیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تعرف فی وجوہ الذین، تم دیکھتے ہو حبیب کہ ان کے چہروں پر جو انکار کرنے والے ہیں ایک ناگواریت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، جیسے ہی آپ نے پورا تذکرہ کیا اللہ کے رسول کے حالات کا، جہاں ذکر کیا مولا کائنات کا، وہاں خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ کس کے چہرے پر ناگواریت آ گئی ہے. ایسے ہی کافر ہوتے تھے، اور قریب ہے کہ وہ لوگ آستینیں چڑھا کر تلاوت کرنے والوں پر مکوں کی بارش کر دیں. میں نے وہ ترجمہ کیا کہ جو ہمارے ماحول سے زیادہ قریب واقع ہوا ہے. یکادونا یستونا، قریب ہے وہ سطوت کا مظاہرہ کریں اور آستینیں پلٹ کر آ جائیں سامنے، بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور ان کے سامنے آ کر حملہ کر دیں کہ جو ہماری آیتیں ان پر تلاوت کر رہے ہیں. آپ کہیے بس میں تو تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جو تم کفر اختیار کیے ہوئے اس کا شر کتنا بڑا ہے، اور ابھی تم سے آیتیں برداشت نہیں ہوتی تو کل جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ جس کو آج حق برداشت نہیں ہے، کل اس کو آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اگر حق آج برداشت کر لیتے، خدا کل کی آگ کو جنت میں تبدیل کر دیتا. اس لیے کہ اللہ کا رسول کا وعدہ ہو چکا ہے کہ اگر سارے انسان محبت علی ابن ابی طالب پر اتفاق کر لیتے، خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. لیجیے، آج کی حد تک میں نے بات کو یہاں روک دی، ٹھیک؟ اور اب کل انشاءاللہ سورہ مبارکہ حج کی آخری 3 آیتیں اور ان میں پھر سجدہ. یہ پہلے بیان کر چکا میں کہ واحد سورہ قرآن مجید کا جس میں 2 سجدے ہیں. ایک سجدہ انشاءاللہ جو کل کی آیتوں میں آنے والا ہے. اور جب آیات کی بات کرتے ہوئے اور روایات کی روشنی میں ہم اپنے لیے سبق تلاش کرتے ہیں سورہ حج، تو واقعاً اتنا قریب کرتا ہے معصوم کے محبتوں سے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو قرآن اس کے لیے کتنا آسان ہے. یہ برکت ہے ماہ رمضان کی. آپ سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں. پورے سال 11 مہینے یہ تفسیر قرآن بیان کرنے کا موقع بن نہیں سکتا. آپ بنا کر دیکھیں، 2-4 دن چلے گا اور پھر انسان کی مشکلات شروع ہو جائیں گی، رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. ماہ رمضان میں جو لوگ کہتے ہیں شیطان بند ہو گئے تھے، وہ شیطان بند کیسے ہو گئے تھے؟ شیطان تو بند ہو ہی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ کہ شیطان کے بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اب برائی نہیں کر سکتا، بلکہ جو انسان برائی کا عادی ہو چکا ہو اس کے لیے شیطان کا بند ہونا یا کھلا ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال بہت بھونڈی سی ہے مگر دیتا ہوں، گرچہ کوئی مطابقت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جب یہ اپنی رنگس اتارتا ہوں تو میری انگلی پر اس کے نشان بھی رہ جاتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے فیل ہوتا ہے کہ جیسے پہنے ہوئے ہوں. اتارنے کے بعد بھی میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی پہنے ہوئے ہوں. پھر ہاتھ لگاتا ہوں، ہاں ابھی تو اتار دی میں نے، نہیں ہے ٹھیک.
اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اتارنے کے بعد بھی اتنی دیر تک میرے ہاتھ پر رہی ہیں کہ ان کے رہنے کے اثرات ان کے اترنے کے بعد بھی کچھ دیر تک باقی رہتے ہیں۔ شیطان 11 مہینے ایسے ہمارے ساتھ گھومتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، اس کی دوستی ایسی رہتی ہے کہ 1 مہینے کی جدائی شمار، صلوات پڑھے محمد والے محمد، فیل ہی نہیں ہوگا، لگ رہا ہے کہ پہنے ہوئے بھی۔ تو شیطان اگر گیا بھی ہے تو اس کے جانے اور 11 مہینے کے نہ جانے کی جو اثرات ہیں وہ اپنے مقام پر رہتے ہیں۔ بہرحال ماہ رمضان کی تفسیر کا عنوان اور اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرش عزا پر سرکار سید الشہداء کے مسائل۔ واقعاً کسی مکتب میں یہ بہترین تحفہ نہیں دیا گیا جو اس مکتب میں دیا گیا ہے، اور آج دل چاہتا ہے کہ تذکرہ کروں ایسے 2 بچوں کا کہ جن کی ماں نے بھی ان پر ماتم نہیں کیا۔ کون سے شہزادے ہیں؟ آپ بڑے اطمینان سے پہنچ گئے کہ ایک بچے کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا اون، اور یہ دونوں شہزادے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آئے تھے کربلا معلیٰ، اور ایسے ساتھ لے کر آئی تھی بی بی کہ عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ کہہ کر حوالے کیے تھے کہ جب کوئی بہت سخت ترین دن واقع ہو تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ دونوں قربانیوں کو سنبھال کر جناب زینب کربلا میں لائی تھیں، اور اس کے بعد جب شہزادے قربان ہوئے تو ماں نے اپنا وعدہ پورا کیا، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے جب امام مقتل سے لاشیں اٹھا کر لے کر آئے ہیں تو ایک میں ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی، جب ماں کو دیکھا تو بولا تو نہیں جا رہا تھا، اتنی شدید پیاس تھی اور اتنا خون بہ چکا تھا۔ بچے نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ سلام کا کیا، جیسے کہ کہنا چاہتا ہو اماں جب مدینے واپس جانا تو بابا کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور میرے مولا بچوں کی لاشوں کو لے کر آ گئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، آؤ شہزادی پرسہ لے لو۔ فرماتی ہیں مجھے پرسہ نہ دو، میرے بھائی کی زندگی کی دعا مانگو، یہ تو فدیہ تھے، فدیے کا پرسہ نہیں لیا جاتا۔ یہاں تک کہ جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے اسیر بنا کے لے جایا گیا، راوی کہتا ہے ہر شہید کی لاش پر اس کی وارث بی بی گریا اور ماتم کر رہی تھی، مگر 2 لاشیں ایسے تھے جو بغیر کسی وارث کے پڑے تھے۔ پوچھا یہ کس کے لاوارث لاشیں ہیں؟ کہا زینب کے لاڈلے ہیں۔ پوچھا کہ یا زینب کبریٰ، کہا کہ بھائی کی لاش پر ہیں۔ زندان شام سے رہائی ملی، سب کے کٹے ہوئے سر واپس دیے گئے، ہر بی بی نے اپنے وارث کے سر کو گود میں لیا، لانے والا بچوں کے سر لایا تو بی بی آگے نہیں بڑھتی، آنے والا پوچھتا ہے مولا سے مولا کیا ان بچوں کی ماں راستے میں انتقال کر گئی؟ امام فرماتے ہیں ایسا نہ کہو، اپنی پھوپھی کو بلایا، پھوپھی اماں اون و محمد کے سر آ گئے۔ فرماتی تھی بیٹا ارے تو ہی بتا دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے؟ نہ ماتم کیا کربلا میں، نہ کوفے میں، نہ شام میں، ارے نہ مدینے میں، جب تک مولا حسین کے گھر میں رہی ہیں بی بی، بچوں کے نام بھی نہ لیے تھے، ماتم بھی نہ کیا تھا۔ جب اپنے گھر بھیجی گئیں، جا کے صحن خانہ میں بیٹھ گئیں، عبداللہ گھر میں نہیں تھے، جب پلٹ کے گھر میں آئے دیکھا کوئی معظمہ بیٹھی ہیں، پوچھا اے معظمہ کیا کوئی سوال لے کر آئی، کس سے ملنے آئی ہے؟ راستہ بھول گئی۔ سر اٹھا کے فرمایا وارث نہیں پہچانا، اور اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ رونے لگے،
فرمایا شہزادی نہ پہچان سکا، خطا ہو گئی، آپ کو بالکل نہ پہچان سکے، سہارا دیا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، اندر چلیے۔ اب جو سہارا دے کر اندر لائے ہیں، اور جیسے ہی حجرے میں بی بی داخل ہوئی، ایک طرف آن اور ایک طرف محمد کے بستر لگے تھے، آخر ماں کا دل تھا خالی گھر کو آیا، اور کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، بازو پھیلا دیے، اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تیرے بارگاہ میں